حامدا ومصليا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. معزز سامعین برادران اسلام، یہ قرآن کی سورۃ دخان کی آیت ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا ہے. مبارک رات سے مراد کیا ہے؟ ہم اپنی بات نہیں کر سکتے، ہم کسی کے نظریات کو پیش نہیں کر سکتے، ہم کسی کے رودات کو نہیں سنا سکتے، بلکہ ہمارے لیے جو ماخذ ہے، ہمارے لیے جو اصل موضوع ہے، ہمارے لیے جو اصل مدعا ہے، وہ قرآن کے مفسرین ہیں، وہ قرآن کے ماہرین ہیں، وہ زمانے کے باصلاحیت علماء کرام ہیں. ہمارے ہندوستان کے اندر بعض لوگوں کو ایک غلط فہمی ہوئی ہے. وہ غلط فہمی یہ ہے کہ جس طرح سے ابھی کے کچھ لوگ ہندوستان کے اطراف کو دیکھ رہے ہیں اور ہندوستان کے نظام کو دیکھ رہے ہیں تو وہ اعلان اخبار میں شائع کرتے ہیں، یوٹیوب پر شائع کرتے ہیں، فیس بک پر شائع کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کی کوئی وجود نہیں رہا، مسلمانوں کی کوئی قربانی نہیں رہی، مسلمانوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جس طرح سے یہ مسلمانوں کی قربانی کو بھلا رہے ہیں، مسلمانوں کی حقیقت کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے ہی حالانکہ سب کچھ شائع ہے، سب کچھ اپنی جگہ موجود ہے. چاہے وہ قطب مینار لے لیجیے، چاہے وہ لال قلعہ لے لیجیے، چاہے وہ تاج محل لے لیجیے، چاہے وہ گولکنڈہ لے لیجیے، ہندوستان کے چپا چپا اس بات کا شائع ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کر کے ہندوستان کو وہ چھوڑ دیا ہے کہ قیامت تک اگر کوئی ناپاک سازش کر لے تو ہندوستان کو وہ چیز نہیں دے سکتی تو پوری دنیا میں عجیبہ کے طور پر، پوری دنیا میں مثال کے طور پر تاج محل کو پیش کیا جاتا ہے. بہت بڑی قربانی ہے مسلمانوں. بخاری شریف سے لے کر ابن ماجہ تک یہ سیاہ زندہ کہلاتا ہے. 6 کتابوں کو سیاہ زندہ کہتے ہیں جس میں اصح ترین روایت کو بیان کیا گیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب بخاری شریف کو لکھنے کی شروعات کی 16 سال کے اندر انہوں نے بخاری شریف کو مکمل کیا. میں آپ کو بتاؤں ان کی عادت شریفہ یہ تھی کہ بخاری کی ایک روایت کے لکھنے سے پہلے غسل کرتے، نماز پڑھتے، اس کے بعد استخارہ کرتے. جب دل کے اندر بالکل اطمینان ہو جاتا کہ حقیقت میں یہ روایت صحیح ہے، تب جا کر امام بخاری خانہ کعبہ کے احاطے میں بیٹھ کر بخاری شریف کو لکھ رہے تھے اور انہوں نے سب سے پہلے لکھا ہے کہ مجھے 5 لاکھ اصح ترین احادیث یاد، لیکن 5 لاکھ روایتوں کے اندر صرف چند ہزار روایتوں کو بخاری شریف نے لکھا ہے. اور لکھنے کے بعد کہا ہے تم لوگ یہ بالکل مت سمجھنا کہ جو بخاری میں لکھی ہوئی احادیث ہے صرف وہی صحیح ہے، جو مسلم میں لکھی ہوئی ہے صرف وہی صحیح ہے، بلکہ بہت سارے احادیث کو ہم نے چھوڑ دیا ہے جو اس سے بھی زیادہ اثر ترین ہے. اور بخاری مسلم کے علاوہ جو دوسری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ صحیح روایت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک روایت اس میں موجود ہے یا محمل ہے یا ضعیف ہے، بلکہ وہ روایت میں صحیح ہے. چاہے وہ بہقی لے لیجیے، چاہے وہ ترغیب و ترہیب لے لیجیے، چاہے دوسری کتابوں میں لے لیجیے، بہت ساری احادیث کی کتابیں ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں بخاری شریف کو پڑھ لیجیے، مسلم شریف کو پڑھ لیجیے، اس میں جو روایت نہ ملے حدیث کا انکار کر دیجیے. میں کہتا ہوں لعنت ہے ایسے آدمی پر جو احادیث کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ احادیث وہی صحیح ہے جو نبی سے وارد ہے، جس نے صحابہ نے مسلم کیا ہے، جس کو محدثین نے لکھا ہے. اور جو بھی محدثین ہے اسماء رجال ہے، آپ ترغیب و ترہیب کو اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، ابن ماجہ کو اٹھا کر کے دیکھ لیجیے. نصف لیل کے بارے میں تقریباً 20 روایتیں ہیں جس کے انہوں نے اس رات کی فضیلت کو اجاگر کیا.
کسی چیز کو دائرے میں نکال نہیں کر سکتے. آپ کتاب لائیے ثبوت ہم پیش کریں. میں اپنی کتاب سے پیش نہیں کروں. ابن ماجہ ہوتا ہے الترغیب والترہیب احادیث کی کتاب میں موجود ہے. ایک نہیں 20 روایتوں کا اعلان کیا. آواز کم کر. 20 روایتیں موجود ہیں. تو میں یاد رکھنا چاہیے عبادت کبھی بھی کی جائے وہ عبادت کبھی بھی کی جائے وہ اللہ کو محبوب ہے. اللہ تعالیٰ نے عبادت پر روک نہیں لگایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حج کی, چونکہ ایک مرتبہ حج کا موقع ملا, لیکن امتی کو یہ نہیں کہا کہ صرف ایک ہی بار حج کرنا. ایک بار حج زندگی میں فرض ہے, لیکن آپ 25 بار کر سکتے ہیں, 50 بار کر سکتے ہیں, نفلی حج کر سکتے ہیں, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. نبی کی زندگی ایک نمونہ, ایک آئیڈیل ہوا کرتی ہے. آپ کی زندگی ایک دن کی قبر پر جانے کی ہے, جس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صرف نبی کے لیے خاص ہے, یا نبی کے لیے ایک دن آپ پورے پر کھڑے ہو کر کے آپ نے پیشاب کیا, وہاں چاہے جس طرح کا ماحول ہو. بخاری شریف کی روایت ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم بھی کھڑے ہو کر جا کر پیشاب کرو. پیشاب کھڑے ہو کر کرنا صحیح ہے نہیں. احادیث کو سمجھنے کے لیے محدثین کو سمجھنا پڑے, احادیث کو سمجھنے کے لیے ان کی وضاحت کو سمجھنا پڑے, احادیث کو سمجھنے کے لیے ان کی ثقافت کو سمجھنا پڑے, احادیث کو سمجھنے کے لیے اما عائشہ کی جو فقہی دلائل ہیں, جو فقہی بحثیں ہیں, ان کو پڑھنا پڑے گا. معزز سامعین کرام, اسلامی تاریخ کے اندر بہت سارے ایسے جھیڑوں آئے. آپ پڑھیں گے تسمہ رجال کا ایک بہت بڑا بات ہے, بہت لمبی فہرست ہے, اور ان کے بارے میں ہم لوگ زمان دلاتے ہیں, بزرگان دین کی توہین کرتے ہیں, بڑوں بڑوں کی عزتوں کو داغ لگاتے ہیں, اور اپنے آپ کو بڑا کہلانے کے لیے ہم بزرگوں کی توہین کرتے ہیں, بزرگوں کو برائی کرتے ہیں. جو اپنے بزرگوں کا دامن چھوڑتا ہے وہ آگے کبھی کامیاب نہیں ہوتا, وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, وہ ایک مرتبہ جا رہے تھے, انہوں نے اپنے بیٹا کو کہا کہ بیٹا ہم لوگ بھیڑ میں ہیں, اپنے دامن پکڑ لینا, چھوڑنا مت. وہ چھوڑ دیے. گھنٹوں تک اس بھیڑ میں وہ بواتے رہے, یہاں وہاں پریشان ہوتے رہے, روتے رہے, بلبلاتے رہے. ادھر ڈاکٹر ڈھونڈ رہے بچہ ادھر پریشان ہو رہا, بلبلا رہا. بہت دیر کے بعد ملا, انہوں نے کہا میں نے کہا تھا اپنے بڑوں کی دامن مت چھوڑو, کیونکہ بڑا تب بڑا بنا ہے جب انہوں نے اپنے بڑوں کو بڑا کیا. بڑا تب جا کر بڑا بنا ہے کہ انہوں نے اپنے بڑوں کی بڑی بڑائی بیان کی ہے. جو اپنے بڑوں سے کٹ جاتا ہے, جب نسبت اور سلسلہ ختم ہو جاتا ہے, تو پھر تو ہم بالکل جاہل آدمی ہیں. ہم خود سے کیا پڑھ سکتے ہیں؟ احادیث کو سمجھنے کے لیے, قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کی تفسیر ہے, تفسیر کی کتاب کو پڑھیں, احادیث کی وضاحت, محدثین کی وضاحت کو پڑھیں. سب کچھ لکھا ہوا ہے, لیکن ہاں ثابت کسی بھی چیز کا ثبوت, یہ ثبوت جو ہے یہ اس کی کیا ہوتا ہے, مثبت فعل ہوتا ہے, یعنی اس کی اجازت ہوگی. اور کسی بھی چیز سے روکنے کے لیے اس کے لیے وضاحت لانی پڑتی ہے, یعنی ان کے خلاف دلائل لانا پڑتا ہے. اس بھی انکار کے لیے کوئی دلیل پیش کرنا پڑتا ہے. تو عبادت کرنا کبھی بھی ہو, کسی بھی رات میں ہو, کوئی نہیں ہوتا. آپ ہم کہتے ہیں 365 دن رات آپ عبادت کرتے رہیے. آپ ایسی مجلس 360 دن لگائیے. آپ دعا کیجیے, دعا بھی عبادت ہے, مجلس لگانا بھی عبادت ہے, قرآن و حدیث کو سمجھنا بھی عبادت ہے. اگر اس کے اندر کوئی خرافات ہو رہی ہے, اگر اس کے اندر شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے, تو اعلان آپ اس کا انکار نہیں, اعلان بنا. لیکن عبادت سے نہیں روکا جا سکتا, عبادت سے روکا نہیں جا سکتا. 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو 100 بار پڑھنے کا ثواب ملے گا, 1000 بار پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب ملے گا, 1,00,000 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب ملے گا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ 1,00,000 مرتبہ درود شریف کیوں پڑھ رہے ہیں, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ 1,000 مرتبہ حج کرنا طریقہ کیوں پڑھ رہے ہیں. بھائیو, یہ رات بہت عظیم رات ہے. میں نے کہا نا, اگرچہ بہت سارے ضعیف روایتوں سے اس رات کی فضیلت موجود ہے,
جب تک اس کے خلاف کوئی نص قطعی نہ آ جائے، صحیح روایت نہ آ جائے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اس کا انکار کرنا یہ بہت بڑی بھول ہے اور غلطی ہے، بہت بڑی بھول ہے۔ اگر ثبوت نہیں ہوتا، اگر روایتیں نہیں ہوتی، اگر اپنے سے بنا لیا جاتا تو یقیناً کتاب سے آپ ابن ماجہ سے پہلے روایت کو نکال دیجیے، پہلے آپ ترغیب و ترہیب سے اس کو نکال دیجیے۔ اگر ہمت ہے تو نئی کتاب سے نکال دیجیے، تب جا کر نکال دیجیے۔ ہم بھی ماننے کے لیے تیار، ہم بھی ماننے کے لیے تیار۔ کتاب میں جب موجود ہے، آپ اس روایت کو پڑھتے کیوں نہیں؟ اس کی اصح ترین کی وضاحت جو بیان کیا ہے ان کو آپ پڑھتے کیوں نہیں؟ ترمذی شریف کی امام ترمذی نے جو اس کی وضاحت کی ہے اس کو آپ پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ جب 4 قول ہوتا ہے تو 4 قول میں سے ہر قول صحیح ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک قول لے لیجیے دوسرے کا انکار کر لیں، دوسرا لے لیجیے تیسرے کا انکار کر لیں، چوتھا لے لیجیے 3 کا انکار کر لیں۔ نہیں، روایتیں ہوتی ہیں، اس کو غور سے پڑھنا پڑتا ہے اور اس کو مثبت انداز میں سمجھنا پڑتا ہے، مثبت انداز میں۔ تو آج کا پروگرام انہی باتوں پر ختم ہونے کی جا رہی ہے۔ اس رات کے اندر کچھ لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے جن کو تفصیل سے بتایا، اس میں سے 2-3 باتیں اور ہیں۔ ایک بات ہے جادو کرنے والا اور جادو بنانے والا، ان کی مغفرت نہیں ہوتی، بخشش نہیں ہوتی۔ اور ایک آدمی ہے ہاتھ کی لکیر دیکھ کر کہیں بھی بات بتانے والا، ہاتھ کی لکیر دیکھ کر آپ اتنا دن زندہ رہیں گے، آپ کو ایسا ہو گیا ہے، آپ کو اتنے دن کے بعد ایسا ہو جائے گا، آپ اتنے دن کے بعد مر جائیں گے، آپ کی قسمت اس طرح سے بکھرنے والا ہے، 2 مہینہ کے بعد آپ کا مکان بن جانے والا ہے، 2 مہینہ کے بعد آپ کروڑپتی بن جائیں گے۔ یہ ساری چیز جہالت ہے اور یہ کفر تک انسان کو پہنچاتا ہے۔ یاد رکھیے کبھی بھی ہاتھ کسی سے چیک مت کروائیے، اس کا مقدر اللہ نے لکھا ہوا ہے، اللہ کو معلوم ہے، باقی کسی کو معلوم نہیں۔ اگر معلوم ہوتا تو 200-300 روپے ہاتھ رکھنے کا آپ سے پیسہ ہی لیتا، اس کو تو پتا ہوتا کہ فلاں جگہ 5 کروڑ روپے رکھا ہوا ہے،